کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے۔ یا الہی جب تک جسم میں جان رہے، میرے مولا تیرے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ یا الہی میں رہوں یا نہ رہوں، دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا ربی بالمصطفیٰ پوری ہو ہم سب کی دعا، ہم سب کو طیبہ بلا آقا وسیع کرم۔ کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی۔ کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی۔ یاد رہی نا جنت ہم کو، جنت ہی کچھ ایسی۔ مل کے پڑھ لیجیے۔ کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ یاد رہی نا جنت ہم کو، کہ جنت ہی کچھ۔ اکبر و اصغر اور یہ غازی، دین پہ وارے ہنس ہنس کے۔ اکبر و اصغر اور یہ غازی، دین پہ وارے ہنس ہنس کے۔ یوں لگتا ہے کہ دین نبی کی، یوں لگتا ہے کہ دین نبی کی قیمت ہی کچھ تھی۔ یوں لگتا ہے کہ دین نبی کی قیمت ہی کچھ تھی۔ کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام دوست و بزرگوں، دعا ہے جو آیت مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ مجھے اس پر حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا مختصر سا یہ موضوع شہادت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت سیدنا علی اکبر آپ امام حسین کے شہزادے ہیں۔ حضور سرور عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، حسین منی و انا من الحسین، فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آقا کے ظاہری وصال کے بعد بھی امام علی مقام نے حضور سے جو محبت کی ہے، اس کا آپ ثمر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ کرب و بلا کے میدان میں نظر آتا ہے۔ اور دعا کرتے تھے امام حسین کہ یا اللہ مجھے ایک بیٹا ایسا دے جس کی شکل میرے نانے جیسی ہو۔
اور اللہ نے امام علی مقام سیدنا امام حسین کو جو حضرت علی اکبر کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا وہ ہم شکل پیغمبر تھے، ہم شکل مصطفیٰ تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم نے حضور کی زیارت کرنی ہوتی تو تنہ تنہا علی اکبر کو کھڑے کرتے تو حضور کی ہمیں زیارت ہو جاتی تھی۔ جس کے نقش نین حضور جیسے، جس کی آنکھیں حضور جیسی، جس کا چہرہ حضور جیسا، جس کا سینہ حضور جیسا، جس کی گفتار رفتار بولنا اٹھنا بیٹھنا میرے آقا جیسا تھا، وہ کسی اور کا شہزادہ نہیں تھا، وہ حسین کا شہزادہ علی اکبر تھا۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب اس انداز کے لوگ ہوں اور پھر اللہ کی راہ میں قربان ہو جائیں تو کبھی بھی ان کو مردہ تصور بھی نہ کرنا، کہنا تو کجا، کبھی گمان بھی نہ کرنا۔ اور وہ یہ ہستی ہیں جنہوں نے جا کے اسلام کی خاطر اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ آپ سبحان اللہ کہیں، میں اللہ کا قرآن پڑھوں اور شہادت ہے علی اکبر آپ کی فرمائش کے اوپر پوری کروں۔ رب ذوالجلال آج کی ہماری یہ کوشش اور کاوش جو موضوع میں نے بنایا ہے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق لم یزل نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا اے ایمان والو سن لو، نبی کے غلاموں، قرآن کی تلاوت کرنے والے لوگوں، محمد کا کلمہ پڑھنے والے لوگوں، سنو جب قرآن پڑھو یاد رکھنا قرآن تمہیں نفوس قدسیہ کی شہادت اور ان کی زندگی کے بارے میں یہ اعلان کرتا ہے۔ اللہ کیا فرمایا جو بندہ چل پڑے میری راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دے، اپنی جان دے دے، میری راہ میں گردن کٹا دے، اللہ پھر اس کو کیا کہیں؟ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، فرمایا اس شخص کو جو اللہ کی راہ میں اپنی گردن کٹا دے اس کو گمان بھی نہیں کرنا کیا قتلوا کہ وہ قتل ہو گیا ہے، بل مولا پھر کیا کہیں؟ فرمایا یہ نہ کہنا وہ قتل ہو گیا ہے، یہ نہ کہنا اس کا خون بہا دیا گیا ہے، فرمایا یہ نہ کہنا وہ مردہ ہو گیا، بل احیا، فرمایا بلکہ وہ زندہ ہے۔ اللہ کدھر زندہ ہے؟ تشریح میں جاؤں وقت درکار ہے۔ عند ربہم، فرمایا وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہے، صرف زندہ نہیں ہے، یرزقون، فرمایا صرف زندہ نہیں ہے، ایسا زندہ ہے کہ اللہ اس کو رزق بھی عطا فرماتا ہے، صرف رزق عطا نہیں کرتا۔ خالق لم یزل نے ارشاد فرمایا فرحین، وہ اللہ کے ہاں خوش بھی رہتا ہے، وہ صرف زندہ نہیں ہے، وہ زندہ بھی ہے، رزق بھی پاتا ہے اور اللہ کے ہاں وہ خوش بھی رہتا ہے۔ آؤ میرے بھائیوں ایک بات سمجھاتا جاؤں، میرے نبی دعا کرتے تھے یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اللہ تیری راہ میں اپنی گردن کٹواؤں، مولا تیری راہ میں گردن کٹواؤں پھر زندہ ہو جاؤں، پھر گردن کٹواؤں پھر زندہ ہو جاؤں۔ لوگوں نے کہا نبی کی دعا قبول نہیں ہوئی، میں نے کہا فلسفہ بیان کرتے ہیں بابا نبی کی دعا قبول ہوئی ہے اور نبی کی ایسی دعا قبول ہوئی ہے، نبی کی شہادت آپ اگر سری شہادت دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ حسن مجتبیٰ کی صورت میں ہوئی ہے، اور اگر جہری شہادت دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کرب و بلا کے میدان میں حسین کی صورت میں ہوئی ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ سمجھتے ہیں نا بات کو؟
کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا سنو میرے بھائیو، آپ لوگ کہتے ہو جب شہید حسین ہوا تو رتبہ نبی کو کیسے ملے گا، شہید علی اکبر ہوا رتبہ نبی کو کیسے ملے گا، شہید علی اصغر ہوا رتبہ نبی کو کیسے ملے گا، شہید علی اکبر ہوا رتبہ نبی کو کیسے ملے گا؟ بھائی وہ ظاہری طور پہ حسین شہید ہو رہے تھے، لیکن رتبہ نبی کو مل رہا تھا، مقام نبی کو مل رہا تھا، اعزاز نبی کو مل رہا تھا، اعزاز نبی کے گھرانے کو مل رہا تھا۔ آؤ میں قرآن سے دلیل پیش کرتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ، جس دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنا چاہا، ابراہیم ذبح کرنا چاہتے ہیں، چھری چلانا چاہتے ہیں۔ اس کو فلسفے میں بیان کروں تو یوں ہوتا ہے، جب وہ ابراہیم چھری چلانے لگے، چھری چلنے لگی، رب نے فرمایا او جبریل، جی رب جلیل، فرمایا آج چھری نہ چلے، اسماعیل کو ہٹا لے، دمبا نیچے رکھ دے۔ زور سے بول رہا سبحان اللہ۔ اے اللہ کیا کروں؟ فرمایا اسماعیل کو ہٹا، دمبا نیچے رکھ دے۔ میں نے کہا ذبح دمبا ہوا تھا یا اسماعیل؟ بولیے سارے کون دو بھائی، ذبح کیا ہوا تھا؟ پھر بولی بھائی اس دن اسماعیل ذبح ہوئے یا دمبا؟ دمبا ذبح ہوا بھائی، دمبا ذبح ہوا، پھر لقب تو اسماعیل کا پڑ گیا ذبیح اللہ۔ اونچی بولیے سبحان اللہ، پھر بولیے سبحان اللہ۔ بھائی ذبح دمبا ہوا تو لقب بھی اسی کا پڑھنا تھا، لیکن لقب پڑ گیا ذبیح اللہ۔ اللہ نے ثابت کر دیا اگرچہ دمبا ذبح ہوا ہے لیکن درجے بلند اسماعیل کے ہو گئے ہیں۔ قیامت تک لوگ ذبیح اللہ کہتے رہیں گے۔ فرمایا آ محمد کا نواسا، آ تو اپنی شہادت پیش کر دے۔ وہ شہادت سری حسین کی حسن کی شکل میں مصطفیٰ کی ہو گئی، اور شہادت جہری حسین کی شکل میں کربلا میں محمد کی ہو گئی ہے۔ آؤ میرے بھائیو، میرے امام علی مقام نے جب ایک ایک کو پیش کر دیا، حسین ایک ایک کو پیش کرتے گئے، آخرکار میرے امام علی مقام سیدنا امام حسین نے آپ خود خیمے کی طرف چلے گئے اور خیمے میں جا کے تیاری کرنے لگ گئے۔ میرا حسین جب تیاری کرتا ہے اتنے میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے، اور جب دروازے پہ دستک ہوئی آپ نے پوچھا دروازہ کھٹکھٹانے والے کون؟ کہا ابا تیرا بیٹا علی اکبر آیا ہے۔ آواز دی ابا تیرا بیٹا علی اکبر آیا ہے۔ علی اکبر کی امام حسین نے آواز سنی، آواز سن کے کہا بیٹا آج کیا کرنے آئے ہو؟ کہتے ہیں ابا آج ایک سوالی بن کے آیا ہوں، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اتنے میں میرا حسین وہ بابا علی حیدر والی، حضرت مولا علی والی، آپ تلوار کو صاف کر رہے ہیں، آواز ہی بابا آج سوالی بن کے آیا ہوں، بیٹا بن کے نہیں آیا۔ بابا کدھر کی تیاری؟ کہا بیٹا کربلا کے میدان میں جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت علی اکبر کہنے لگے بابا ایک سوالی بن کے آیا ہوں، میرا سوال ہے۔ میرے حسین نے فرمایا بیٹا آج پانی کا سوال نہ کرنا، تیرے بابا کے پاس آج پانی نہیں ہے۔ آج روٹی کا سوال نہ کرنا، آج تیرے بابا کے پاس روٹی نہیں ہے۔ آج کھانے کا سوال نہ کرنا، آج تیرے بابا کے پاس کھانے کا سوال، آج کوئی کھانا میسر نہیں ہے۔ آج کوئی کپڑے کا سوال نہ کرنا، آج کپڑا نہیں ہے۔ 18 سال کی میری کمائی علی اکبر، آج تک تو تو نے سوال نہیں کیا، آج کون سا سوال لے کے آیا ہے؟ میرے امام کے قدموں کو پکڑ کے بیٹا کہتے ہیں بابا پانی نہیں مانگتا، بابا تجھ سے کپڑے نہیں مانگتا، بابا آج تجھ سے کھانا نہیں مانگتا، بابا آج تیری جان تجھ سے نہیں مانگتا۔ حسین کہنے لگے بیٹا پانی نہیں ہے، آج کپڑے نہیں ہیں، آج کھانا نہیں ہے، لیکن میرا بیٹا تیرے لیے حسین کی جان حاضر ہے۔
اس لیے کہ تو میرے نانا کی شکل ہے۔ میرے علی اکبر نے جواب دیا، کہا بابا آج جان لینے نہیں آیا، میں تو جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت علی اکبر نے کہا بابا آج جان کی اجازت مانگنے آیا ہوں، آج لوگ کیا کہیں گے؟ جوان بیٹا کھڑا تھا، 18 سال کا وہ جوان بیٹا، اس کے سامنے اس کا باپ شہید ہو گیا۔ بابا آج میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، میں خود جاؤں گا۔ میرے امام نے جواب دیا، جواب دیتے ہوئے فرمایا علی اکبر میں تو تجھے اجازت دے دوں گا، لیکن جا کے اس سے اجازت لو جس پھوپھی نے آپ کو 18 سال آپ کی سنبھال کی ہے، آپ کو پالتی رہی ہے۔ جب تو پیدا ہوا تھا ماں تو تیری نے تجھے پیدا کر دیا تھا، لیکن میری ہمشیر زینب تیری پھوپھی دوڑتی ہوئی آئی، کہنے لگی او میرا بھائی حسین مہربانی فرماؤ، اگرچہ علی اکبر تمہارے گھر میں پیدا ہوا ہے، وطن کسی اور کا ہے، وہ کسی اور کے پیٹ سے آیا ہے، لیکن نانا کی شکل ہے۔ اے میرا بھائی ویر حسین مجھے اجازت دیجئے، علی اکبر کی پرورش میں کرتی رہوں گی۔ کہا میرا بیٹا علی اکبر جاؤ، میں اجازت دیتا ہوں، لیکن آپ جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت لو۔ حضرت علی اکبر المختصر کر رہا ہوں، حضرت علی اکبر پھر دوڑتے ہوئے گئے، اپنی پھوپھی سے اجازت مانگی۔ پھوپھی اجازت نہیں دیتی کہ تو ہم شکل پیمبر ہے، مصطفیٰ کی شکل ہے، ہمارے نانا کی شکل ہے۔ آپ واسطہ دینے لگے اور واسطہ دے کے کہنے لگے زینب تجھے اس نانا کا واسطہ جو سخیوں کا بادشاہ ہے، اس لیے تو میں تعارف کراؤں کہ ان کا نانا کون تھا، تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ رسول نانا بابا علی، رسول نانا اوے بابا علی، اجے بھی پوچھنے حسین کی، رسول نانا بابا علی، مل کے پڑھ لیجئے رسول نانا بابا اجے بھی پوچھنے، رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے، پہ حسین دی ماں نبی دی دھیے، اجے بھی پوچھنے حسین کیے، رسول نانا۔ مشکل نہیں ہے لفظ، بول کے پڑھ لیجئے رسول نانا، رسول نانا ہاں رسول نانا بابا علی، اجے بھی پوچھنے۔ علی اکبر اپنی پھوپھی کے قدم پکڑ کے کہتا ہے پھوپھی تو اس کی نواسی ہے جو سخیوں کا بادشاہ ہے، تو اس کی بیٹی ہے جو ولیوں کا امام ہے، مہربانی فرماؤ مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت علی اکبر نے جب اجازت مانگی اور پھوپھی نے اجازت دی، ابھی پھوپھی اجازت دے رہی ہے، سامنے دیکھا تو نانا مصطفیٰ آب کوثر لے کے کھڑا ہوا ہے۔ علی اکبر ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں، تو ابھی تیاریوں میں ہے۔ حضرت علی اکبر پھوپھی سے اجازت لے کے میدان کارزار میں جانے لگے۔ جیسے آپ رن میں میدان میں جانے لگے تو پھوپھی پیچھے سے آواز دیتی ہے، بیٹا بابا سے پوچھا؟ کہاں پوچھ لیا؟ کہا مجھ سے اجازت لے لی، اب اس کے پاس جاؤ جس کے پیٹ میں 9 مہینے رہے ہو، اس ماں سے بھی اجازت لے لیجئے۔ علی اکبر اپنی ماں کے پاس آئے۔ المختصر کرو میرا بھائی، جب اپنی ماں کے پاس آئے اجازت لی، ماں نے پوچھا بابا سے پوچھ لیا؟ کہا پوچھ لیا۔ کہا پھوپھی سے اجازت لے لی؟ کہا لے لی۔ کہا اچھا بیٹا تجھے ایک وصیت کرنا چاہتی ہوں،
میرا بیٹا بات سن لو، جب تم نے جانا ہے ایک بات کا خیال کرنا۔ ماں کون سی بات کا خیال؟ کہا علی عباس گئے، علی عباس کے بازو قلم ہوئے، انہوں نے ہائے وے نہیں کی، واویلا نہیں کیا۔ بیٹا آپ نے دیکھا علی اصغر کے حلق پہ تیر لگا، ہائے وے نہیں کی، واویلا نہیں کیا، کوئی شور شرابہ نہیں کیا۔ اونو محمد نے قربانی دی، کوئی واویلا نہیں کیا، ہائے وے نہیں کی، کچھ نہیں کیا، شور نہیں کیا۔ میرا بیٹا ایک وصیت کرتی ہوں، جب میدان میں جانا ہے، نانے کے دین کے اوپر قربان ہونے کے لیے جانا ہے اور گردن کٹانی ہے، میرا بیٹا جب تو واپس آئے تیری پشت پہ کوئی تیر نہ ہو، جو بھی تیر لگاؤ تو تیرے سینے پہ لگا ہو۔ میرا بیٹا علی اصغر آج جا کے پشت نہ کرنا، کمر نہ کرنا، دوڑنا نہ، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ علی اکبر پیچھے پلٹ کے دوڑا تھا اور کسی نے وار کیا ہے۔ علی اکبر جتنے بھی وار ہوں تیرے سینے پہ ہونے چاہیے۔ ماں تھی، ماں نے وصیت کر دی، علی اکبر چلا گیا۔ المختصر کر رہا ہوں میرا بھائی، مضمون بڑا طویل ہے۔ علی اکبر جب گئے، حضرت امام علی مقام نے تیاری کرا دی، میدان میں علی اکبر گئے۔ علی اکبر نے جا کے آواز لگائی، مقابلے کے لیے کوئی نہیں آ رہا، مقابلے کے لیے کوئی علی اکبر کے آتا نہیں۔ اور وہاں پہ بول کے کہنے لگے، شمر سے پوچھنے لگا، ابن سعد یہ کون ہے؟ کہا یہ علی کا پوتا ہے، محمد کا نواسا ہے۔ کہا حملہ کیوں نہیں کرتے؟ کہا جب سامنے ہوتے ہیں وہ ہم شکل مصطفیٰ ہے، محمد جیسی شکل ہے۔ ابھی ابن سعد کو شمر تعارف کرا رہا ہے۔ علی اکبر آگے بڑھ کے کہتے ہیں، آؤ میں تمہیں بتاؤں میں کون ہوں۔ علی اکبر آپ آگے ہوئے، کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں میں کون ہوں۔ تقسیم ہوئی دولتیں دی گھر سے ہمارے، توجہ کرنا، آپ نے خود تعارف کرایا۔ علی اکبر بول کے کہنے لگے، تقسیم ہوئی دولت دی اوے گھر سے ہمارے، شاہوں کو ملا تاج نگی گھر سے ہمارے۔ تقسیم ہوئی دولت دی گھر سے ہمارے، شاہوں کو ملا تاج نگی گھر سے ہمارے، اور ڈرتا رہا جبریل امی گھر سے ہمارے، ڈرتا رہا جبریل امی گھر سے ہمارے، ہے چند قدم خلد بری گھر سے ہمارے، محمد کے نواسے وطن دور ہمارا، محمد کے نواسے وطن دور ہمارا، آدم سے جو پہلے تھا وہ تھا نور ہمارا، آدم سے جو پہلے تھا وہ تھا نور ہم۔ حضرت علی اکبر نے خود تعارف کرایا، کہا دین ملا ہے تو لوگوں کو ہمارے گھر سے، بادشاہت ملی ہے ہمارے گھر سے، اور جنت کتنا دور ہے ہمارے گھر سے؟ 2 قدم، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ فرمایا میرا تعارف پوچھتے ہو، میرا نانا مصطفیٰ ہے، ہم محمد کے نواسے ہیں، وطن دور ہمارا، ہمارا پوچھتے ہو تو ہمارا وطن تو دور ہے لیکن ہم محمد کے نواسے ہیں، آدم سے جو پہلے تھا وہ تھا نور ہمارا، اول ما خلق اللہ نوری، حضور فرمایا سب سے پہلے میرے نور کو بنایا گیا۔ کہا میرا اگر پوچھتے ہو تو یہ ہے۔ اور پھر حضرت علی اکبر خود آپ نے جو ہے نا جا کے حملہ کیا اور 83
یزیدیوں کو آپ نے واصل جہنم کیا۔ 83 یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد جب دیکھا ابن سعد نے بار بار کہ ہر طرف سے علی اکبر کی تلوار ہی آ رہی ہے، تو شمر سے کہنے لگا اس کا اگر تو گر دیکھتا رہے، دو دیکھتا رہے تو یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ علی اکبر کا، یہ علی کا بیٹا جوان علی اکبر ہے، یعنی حسین کا بیٹا ہے تو علی کی نسل ہے۔ کہا یہ علی کی اولاد ہے، اس میں علی کا خون شامل ہے۔ اس طرح ہوا تو ایک ایک کو کاٹ کے یہ ختم کر دے گا۔ اس نے کہا پھر کیا کریں؟ کہا یک بارگی حملہ کرو، اور جب یک بارگی حملہ کیا نا تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے جب یک بارگی حملہ کیا تو آپ گھوڑے سے نیچے آئے اور آپ نے ایک آواز لگائی، یا بتاؤ ادرکنی، اے میرے ابا میری مدد کو پہنچی۔ حضرت علی اکبر کے بابا امام حسین گئے، آج میرا بھائی آپ بھی اپنے بچوں کو سنوار کے کہیں بھیجتے ہیں تو دعائیں دیتے ہیں، وہ منظر یاد رکھیں جب امام علی مقام سیدنا امام حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر کو اٹھایا، اور علی اکبر کو کیسے اٹھایا؟ ہاتھ کہیں پڑے تھے، پاؤں کہیں پڑے تھے، سر کہیں پڑا تھا، اور آپ کا چہرہ کہیں تھا، آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے چن کے میرا حسین ایک چادر بچھا کے علی اکبر کو 56 سال 5 ماہ اور 5 دن والا حسین، وہ جب علی اکبر اپنے بیٹے کو اٹھا کے گیا تو اس دن حسین کی کمر جھکی، اور جب خیمے میں پہنچے تو داڑھی سفید ہو چکی تھی، اور جب خیمے میں گئے تو بہن پوچھنے لگی بھائی یہ کیا لائے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا یہ کچھ اور نہیں ہے، یہ علی اکبر کا لاشا لایا ہوں۔ آپ کی بیٹی سکینہ دوڑتی ہوئی آئی اور دوڑ کر کے پوچھنے لگی ابا یہ گوشت کہاں سے لائے ہو؟ کہا بیٹا یہ گوشت نہیں ہے، یہ تمہارے بھائی علی اکبر کی لاش ہے، اس کے جسم کے ٹکڑے لے کے آیا ہوں۔ آگے دوڑتی ہوئی حضرت سکینہ بڑھی اور بڑھ کر کے علی اکبر کے اپنے بھائی کے ہاتھوں کو اٹھایا، اور ہاتھوں کو اٹھا کر کے چوم چوم کر کے بہن تھی کہنے لگی بھائی ابھی کچھ لمحے تو مجھے تم نے کاندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا۔ علی اکبر کی اس لاش سے آواز آئی کہ اے بہن آج ہم خود نہیں آئے، آج محمد کے ہمارے نانا کے دین کو ہماری جان کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اکبر و اصغر اور یہ غازی دین پہ وارے ہنس ہنس کے، اکبر و اصغر اور یہ غازی دین پہ وارے ہنس ہنس کے، یوں لگتا ہے دین نبی کی قیمت ہی کچھ ایسی تھی۔ گرامی قدر حضرات، حسین نے سب کچھ دے کے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور ہمیں سبق دیا ہے کہ لوگوں اگر دین کی خاطر تمہیں کچھ دینا پڑے تو اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کرنا کہ مولا تو نے ہماری یہ قربانی قبول فرما لی ہے۔ دعا ہے مالک کے کائنات امام علی مقام کا وہ ہمیں اسوہ عطا فرمائے جو اسوہ مصطفیٰ تھا۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ۔